السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم لیکچرر اردو کاروان گائیڈ جو ہے اس سے اہم ترین سوالات کو شامل کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، تاکہ آپ لوگ انہی سوالات کو سن کر اپنی کلید جو کاروان اردو کی جو گائیڈ ہے اس سے مکمل طور پر وہ آپ کو تیار ہو جائے، اس سے آنے والے اہم سوالات پیپر کے امتحان نقطہ نظر سے جو اہم ہیں وہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اہم سوالات کی طرف۔ معرہ، نظم معرہ جو ہوتی ہے، نظم معرہ کے لفظی معنی جو ہے وہ برہنہ، کھلا، آزاد اور پاک صاف کے ہیں۔ میر ضمیر نے مرثیہ کے 8 اجزاء متعین کیے۔ بقول آزاد آب حیات میں انہوں نے لکھا تھا محسن آزاد نے کہ اردو شاعری کا بابا آدم کون ہے؟ ولی دکنی۔ ولی کا دیوان سب سے پہلے گارسیں دتاسی نے 1833 میں شائع کیا۔ سراج الدین علی خان آرزو فارسی اور اردو کے شاعر تھے اور میر تقی میر کے استاد اور ان کے سوتیلے ماموں بھی تھے۔ میر کے فارسی دیوان جو ہے وہ 1 ہے، اردو دیوان 6 ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ہے۔ نذیر کا بچپن اور جوانی دلی میں گزرا، اس کے بعد اکبر آباد آگرہ میں شفٹ ہو گئے اور وہاں ساری زندگی انہوں نے گزاری۔ ڈاکٹر فیلن نے ہندوستانی انگلش ڈکشنری میں کس کو عوامی شاعر قرار دیا؟ نذیر اکبر آبادی کو۔ نذیر اکبر آبادی کو جو ہے یہ ڈاکٹر فیلن نے سب سے پہلے اہمیت دی، اس کے بعد ترقی پسند تحریک جو ہے، ترقی پسند ادب کی تحریک، اس نے نذیر کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی۔ اس سے پہلے جو چونکہ غزل کا دور تھا تو نذیر کی نظمی شاعری کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی اور ان کو بہت سارے تذکروں میں تو ان کا تذکرہ تک موجود نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اسے شاعر ہی نہیں مانتے تھے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ وہ دور ہی غزل کا دور تھا، نظم کا دور ہی نہیں تھا۔ تو اس دور میں انہوں نے عام عوام کے حوالے سے، موسموں کے حوالے سے، قدرتی مناظر کے حوالے سے نذیر اکبر آبادی نے بہت ساری نظمیں لکھی تھیں۔ دہلی پر نادر شاہ نے 1739 میں، احمد شاہ ابدالی نے 1754 میں، جبکہ درانی نے 1756 میں حملہ کیا اور نادر شاہ کی یاد تازہ کر دی۔ میر حسن کا اصل نام جو ہے وہ میر غلام حسن ہے۔ یہ وہی میر حسن ہیں جنہوں نے مثنوی سحر البیان لکھی تھی اور یہ اپنی وفات سے 3 سال قبل انہوں نے لکھی تھی۔ لکھنؤ کو نواب آصف الدولہ نے آباد کیا۔ میر غلام حسن زاہق ان کے بیٹے تھے میر غلام حسن یعنی میر حسن، اور میر حسن کے بیٹے تھے میر خلیق، اور میر خلیق کے بیٹے تھے میر انیس، یعنی میر انیس جو ہے وہ میر حسن کے پوتے تھے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان جو ان کی وفات سے 3 سال قبل لکھی گئی، یہ پہلی بار 1803 میں فورٹ ولیم کالج کولکتہ سے شائع ہوئی تھی۔ پنڈت دیا شنکر نسیم جو ہے یہ آتش کے شاگرد تھے۔ پنڈت برج نارائن چک بس نے گلزار نسیم کا صحیح نسخہ اصل سے مطابقت کر کے اپنے دیباچے کے ساتھ 1905 میں شائع کیا تھا۔ شیخ غلام حمدانی مصفی نواب آصف الدولہ کے عہد میں شہزادہ سلیمان شکوہ کے دربار سے منسلک ہوئے۔ مصفی کا فارسی جو کتب ہیں وہ ان میں 2 دیوان ہیں اور ایک تذکرہ عقد سریہ کے نام سے شامل ہے۔ اردو کے 8 دیوان ہیں اور 2 تذکرے ہیں، تذکرہ ہندی ریاض الفصحہ، اور میر کی مثنوی دریائے عشق کو مصفی نے بحر المحبت کے نام سے نظم کیا۔ مصفی نے لکھنؤ میں وفات پائی، مجمع الفوائد کے نام سے خود نوشت لکھی۔ لکھنؤ میں مرزا سلیمان شکوہ کے دربار سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی انشاء پر۔ انشاء اللہ خان انشاء عربی فارسی کے زبردست عالم، دریائے لطافت کا پہلا حصہ انشاء نے لکھا، جبکہ دوسرا مرزا قتیل نے لکھا۔ اس کا اردو ترجمہ پنڈت دتاتریہ کیفی نے کیا اور 1935 میں انجمن ترقی اردو اورنگ آباد سے شائع ہوا۔ انشاء کی علم موسیقی پر اچھی دستگاہ تھی، جبکہ انشاء کا روزنامچہ ترکی زبان میں تھا۔ جرت شاعری کے علاوہ موسیقی سے بھی خوب شغف رکھتے تھے، جبکہ ستار نواز بھی بہت عمدہ تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے تذکرہ ہوا انشاء کا، انشاء اور امیر خسرو بھی موسیقی کے ماہر تھے۔ خواجہ میر درد بھی موسیقی کا گہرا شغف رکھتے تھے اور ان کے وہاں تو باقاعدہ تقاریب ہوتی تھیں، کیونکہ یہ صوفی منش انسان تھے اور صوفیانہ تقاریب وہاں ہوتی تھیں اور موسیقی کا وہاں باقاعدہ ایک سلسلہ تھا۔ ناسخ شیخ امام بخش ناسخ پہلوان تھے۔ ناسخ کا انتقال لکھنؤ میں ہوا اور یہ اردو کے واحد ایسے شاعر ہیں جو اپنے گھر میں دفن ہیں۔ یہ کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے شاعر ہیں جو اپنے گھر میں دفن ہیں، تو شیخ امام بخش ناسخ ہیں۔ سودا سے متاثر تھے۔ دیوان ناسخ، دفتر پریشاں یہ ان کا دوسرے دیوان کا نام ہے اور دفتر یہ ان کا تیسرا دیوان ہے، یعنی ناسخ کے دیوان جو ہے وہ کن ناموں سے شائع ہوئے؟ دیوان ناسخ، دفتر پریشاں، دفتر۔ آتش دلی کی سکونت ترک کر کے نواب شجاع الدولہ کے زمانہ میں فیض آباد آ گئے۔
آتش کو بانکا ملنگ اور بانکا سپاہی بھی کہا جاتا ہے۔ بیوی کے انتقال کے بعد آتش کی بینائی جاتی رہی۔ آتش کے 2 دیوان تھے، دونوں اردو میں تھے۔ غالب نے دارالسرور کسے کہا ہے؟ جی انہوں نے رامپور کو دارالسرور کہا ہے۔ غالب ملکہ وکٹوریہ کو فارسی تصنیف دستنبو پیش کرنا چاہتے تھے۔ دستنبو جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عطردان۔ غالب کے پہلے نقاد کون ہیں؟ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ہیں۔ ان کے بہت اچھے دوست بھی تھے، ان سے اصلاح بھی کلام پر لیتے تھے اور ان کے پہلے نقاد بھی تھے۔ اور کاروان میں لکھا ہے کہ غالب کے پہلے دیوان کو مولانا فضل حق خیربادی نے مرتب کیا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے حاصل کی۔ خاقانی ہند ملک و شعراء کے خطابات سے اکبر شاہ ثانی نے نوازا۔ ذوق کی اردو سے داغ کی اردو بنی۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے اور ان کے شہزادوں کے بھی استاد تھے۔ ذوق 1854 میں ان کا انتقال ہوا۔ مومن کے استاد شاہ نصیر دہلوی تھے۔ شاہ نصیر دہلوی جو ہیں یہ طویل بحروں میں اور سنگلاخ زمینوں میں غزلیں لکھا کرتے تھے اور یہ ذوق سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ انہوں نے شاہ نصیر مومن کے استاد جو ہے وہ شاہ نصیر دہلوی ہیں اور مومن نے 2 قصیدے کہے تھے۔ میر بابر علی انیس کا پہلا جو تخلص ہے وہ حزین ہے اور انیس تخلص جو ہے انہیں شیخ امام بخش ناسخ نے تجویز کیا۔ میر انیس کو اردو کا ہومر کہا جاتا ہے۔ حالی جدید اردو شاعری کا امام۔ حالی بہت زیادہ اہم ہے، ان کی تمام کتب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان کا تنقید کے حوالے سے اور جو سر سید کے ساتھ یہ منسلک رہے تو علی گڑھ تحریک کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں اور تنقید کے حوالے سے جو خدمات ہیں، آزاد نظم کے حوالے سے جو خدمات ہیں، ان کو ہر حوالے سے آپ نے اچھی طرح سے معروضی مطالعہ ان کا کرنا ہے، یعنی کون کون سی اہم کتب ہیں، مثنویاں ان کی کون کون سی اہم ہیں، ان کے نام جیسے مثنوی مد جزر اسلام جو ہے اس مثنوی اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے ایک اصلاحی ناول بھی لکھا۔ تنقید کے مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ کس کتاب کا پہلے حصہ تھا، بعد میں کب الگ طور پر شائع ہوا، اور انہوں نے سوانح کے اندر ان کی کیا کریڈٹس ہیں، کیا ان کی خدمات ہیں، کون کون سی سوانح لکھیں، کب کب لکھیں، پہلی سوانح کون سی تھی، تو اس طرح کی تمام تر معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ تو حالی کو جدید شاعری کا امام کہا جاتا ہے اور لاہور سے واپسی پر عربک سکول دلی میں مدرس ہو گئے۔ یہ لاہور میں پنجاب بک ڈپو سے منسلک رہے تھے اور یہاں حالی اور آزاد نے مل کر انجمن پنجاب کے پلیٹ فارم سے جدید آزاد نظم کی بنیاد رکھی تھی۔ لیکن آج کی جو آزاد نظم ہے وہ حالی اور محمد حسین آزاد کی آزاد نظم سے مختلف ہے۔ نواب مرزا خان داغ نواب شمس الدین احمد خان کے بیٹے تھے اور نواب داغ کی والدہ نے مرزا فخر سے شادی کے بعد شوکت محل کا خطاب پایا۔ تو نواب مرزا خان داغ جو ہے وہ یہ نواب شمس الدین احمد خان کے بیٹے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے مرزا فخر سے شادی کی تھی اور اس نواب مرزا خان داغ کی جو والدہ ہے اس پر شمس الرحمن فاروقی کا ناول کئی چاند ہے سر آسماں موجود ہے۔ داغ بلبل ہند داغ کو کہا جاتا ہے اور ان کے جو مجموعے ہیں گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا۔ اقبال سے متعلق اہم سوالات۔ اقبال نے گورنمنٹ کالج میں پروفیسر آرنلڈ سے تعلیم حاصل کی۔ اورینٹل کالج لاہور میں میکلوڈ عربک ریڈر مقرر ہوئے 1899 میں مسز جیمز کی جگہ گورنمنٹ کالج میں فلسفہ کے استاد مقرر ہوئے۔ انجمن حمایت اسلام کے صدر منتخب ہوئے مئی 1934 میں۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں 10 روپے کا نوٹ نظم تصویر درد کا شعر سن کر دیا۔ حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب 1923 میں دیا اور انہی کی فرمائش پر اور سفارش پر ان کے استاد سید میر حسن کو 1922 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مرزا داغ دہلوی کے انتقال پر اس کے نام سے تاریخ وفات نکالی۔ انہوں نے کچھ عرصہ اپنی شاعری کے آغاز میں مرزا داغ دہلوی سے اصلاح بھی لی تھی۔ پہلی شادی کریم بی بی سے ہوئی، گجرات سے ان کا تعلق تھا اور اس سے 2 اولادیں ہوئیں، معراج بیگم، آفتاب اقبال۔ کریم بی بی سے علیحدگی 1912 میں ہوئی۔ دوسری شادی سردار بیگم سے 1912 میں، کشمیری النسل سردار بیگم سے شادی گلاب دین وکیل کے اصرار پر کی۔ سردار بیگم کا انتقال جاوید منزل میں منتقل ہونے کے 3 دن بعد ہوا، 23 مئی 1935 میں۔ جاوید اقبال 5 اکتوبر 1934 کو جاوید منزل میں پیدا ہوئے۔ شیخ نور محمد نے ان کا تاریخی نام قمر الاسلام رکھا۔ تیسری شادی مختار بیگم لدھانہ سے، انتقال 21 اکتوبر 1924، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بانگے درا کے حقوق پوتو منیب اقبال اور ولید اقبال کے نام ہیں۔ اقبال نے اپنے
کتبہ مزار کے لیے جو ربائی لکھی وہ اپنے دوست سراس مسعود کے مزار کے لیے بھجوا دی۔ سراس مسعود جو ہے یہ پوتے تھے سر سید احمد خان کے۔ 1934 میں روزنامہ احسان لاہور کی سرپرستی قبول کی۔ دریائے کبیر کے کنارے جو واقع مسجد قرطبہ ہے، اور یہ مسجد قرطبہ کہاں واقع ہے؟ اسپین میں۔ آذان دے کر نماز پڑھی۔ چودھری محمد حسین کے مشورے پر کلام کو مجموعوں کی شکل دی۔ اسرار خودی اپنے والد شیخ نور محمد کی فرمائش پر لکھی۔ انگریزی میں کل تصانیف 3 ہیں۔ بانگ درا میں بچوں کے لیے نظمیں شامل ہیں۔ اقبال کو احسان الہند کا خطاب آزاد بالگرامی نے دیا۔ ضرب کلیم کا پہلا نام سورہ اسرافیل۔ علم و اقتصاد ان کی پہلی نثری اور پہلی تصنیف ہے، اور یہ اردو میں جو علم اقتصادیات کے موضوع پر پہلی کتاب بھی ہے۔ سر ٹامس آرنلڈ کی تحریک پر اردو میں علم اقتصاد لکھی اور اصطلاحات میں شبلی سے رہنمائی لی۔ رات کا شہباز الو کو کہا، اپنے پالتو جانور مینا کو چغل خور کہتے تھے۔ انگلستان جاتے ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر نظم التجائے صاغر کہی۔ نظم دعا مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر لکھی۔ سرنگا پٹم میں سلطان ٹیپو شہید کے مزار پر حاضری دی اور ایک نظم ٹیپو سلطان کی وصیت بھی لکھی تھی۔ پروفیسر آرنلڈ نے شبلی نعمانی سے عربی سیکھی۔ تو یوں اقبال اور شبلی نعمانی دونوں پروفیسر آرنلڈ کے شاگرد رہے ہیں۔ جاوید نامہ کو علامہ اقبال عجائب گھر کی حیثیت حاصل ہے۔ دورہ یورپ 3 مرتبہ کیا۔ سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کو مخدوم کہا اور جلال الدین رومی کو اپنا روحانی رہبر اور خضر راہ قرار دیتے تھے۔ قرۃ العین طاہرہ کو خاتون عجم کا لقب دیا۔ افغانستان کے نادر شاہ درانی کو درویش بادشاہ کہا۔ اقبال کو سر کا خطاب ملنے پر مولانا ظفر علی خان نے ان کی حجو لکھی۔ یہ بھی بہت عام سوال ہے۔ اور افغانستان میں وہ وہاں کی یونیورسٹی کے سلیبس وغیرہ کے حوالے سے اور تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے سراس مسعود کے ساتھ افغانستان کا انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا علامہ اقبال نے۔ عظمت نے غزل کی گردن زنی کا کہا۔ کس کتاب میں کہا؟ سریلے بول میں۔ گیتوں کے نئے دبستان کی بنیاد ڈالی عظمت اللہ خان نے۔ حسرت موہانی غزل کی نشاط الثانیہ کا امام کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ رئیس المتغزلین ہیں، اور سید الاحرار بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ آبرو غزل بھی کہا جاتا ہے۔ سید الاحرار حسرت موہانی ہیں، اور رئیس الاحرار جو ہے وہ مولانا محمد علی جوہر ہیں۔ یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے، سید الاحرار حسرت موہانی، رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر۔ صفی کا اصل نام سید علی تقی تھا۔ خطاب لسان القوم۔ صفی نے لکھنؤ کی شاعری میں اصلاح کی۔ صفی کی تصانیف جو ہیں وہ مشہور و معروف تصنیف جو مجموعہ کلام ہے ان کا لخت جگر کے نام سے ہے۔ فانی اصل نام شوکت علی خان، حیدرآباد دکن میں 1914 میں فوت ہوئے۔ یاسیت کا امام ان کو کہا جاتا ہے۔ فانی بدایونی کو یاسیت کا امام۔ باقیات کتب کون کون سی ہیں؟ باقیات فانی دیوان ہے ان کا، اور اس کے علاوہ کلیات فانی۔ اصغر حسین گونڈوی تصانیف ان کی کون سی ہیں؟ غزلیات ہیں اور نشاط روح، سرود زندگی۔ اصغر حسین گونڈوی جو ہے ان کی شاعری کا بنیادی جو وہ ہے وہ تصوف ہے۔ علی سکندر جگر مراد آبادی۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ علی سکندر۔ یہ رئیس المتغزلین ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ غزل میں موسیقی اور ترنم کی لے پیدا کی، اور ان کی کتب میں داغ جگر، شعلہ طور، آتش گل، دیوان جگر۔ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی، یاس یگانہ چنگیزی کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا واجد حسین۔ شاد عظیم آبادی کے شاگرد تھے یہ۔ یاس یگانہ چنگیزی کن کے شاگرد تھے؟ یا شاد عظیم آبادی کے شاگرد تھے۔ ان کی کتب کون سی ہیں؟ نشتر یاس، آیات وجدانی، گنجینہ ترانہ، یہ ہم کتب ہیں۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ شبیر حسن خان، اور عزیز لکھنوی کے یہ شاگرد تھے۔ بعض اوقات مختلف شعراء کے حوالے سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ وہ کن کے شاگرد تھے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یاس یگانہ چنگیزی شاد عظیم آبادی کے، اور جوش ملی آبادی عزیز لکھنوی کے شاگرد تھے۔ دہلی سے رسالہ کلیم نکالا، اور حکومت کے رسالہ آج کل کے مدیر رہے۔ 1951 میں پاکستان آ گئے۔ 22 فروری 1982 اسلام آباد میں انتقال ہوا۔ شاعر اعظم، شاعر شباب، شاعر انقلاب کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی کتب میں حسین اور انقلاب، سموم و صبا، سرد و فروش، سیف و سبو، رامش و رنگ، عرش و فرش، آیات و نغمات، حرف و حکایت، جنون و حکمت، روح ادب، شاعر کی راتیں، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، فکر و نشاط، الہام و افکار، یادوں کی برات۔ ان کی سب سے اہم کتاب یادوں کی برات ہے، اور ایک دو شعری مجموعے ہیں جیسے روح ادب ہے اور شعلہ و شبنم ہے۔ یہ آیات و نغمات اور حرف و حکایت یہ زیادہ مشہور ہیں۔ رگھوپتی سہائے
فراق گوری کا اصل نام ہے، اور ان کی جو کتب ہیں ان میں گل نغمہ، اس میں نظمیں اور غزلیں شامل ہیں۔ فراق کا کلام روس کے اردو نصاب میں شامل ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس شاعر کا کلام روس کے اردو نصاب میں شامل ہے، فراق کا کلام شامل ہے۔ اور ان کی کتب میں رمز و کنایات، مشعل، شبستان، شعلہ ساز، روح کائنات، گل نغمہ، روپ، اندازے، اردو کی عشقیہ شاعری، حاشیے، یہ ان کی تنقیدی کتب ہیں۔ فیض 12 اکتوبر 1942 کو ایل ایس سے شادی ہوئی اور اس کا نام جو ہے وہ بعد میں انہوں نے کلثوم رکھا۔ حکومت برطانیہ نے 1946 میں MBE کا خطاب دیا۔ 1943 میں پاکستان ٹائمز نکالا۔ 1951 میں پنڈی سازش کیس میں سجاد ظہیر اور بہت سے فوجیوں کے ساتھ جیل گئے، 2.5 سال سزا کاٹی۔ دوسری مرتبہ جنرل ایوب کے دور میں جیل گئے۔ ایڈیٹر پاکستان ٹائمز، امروز، لیل و نہار۔ 1962 میں لینن امن ایوارڈ ملا۔ یہ بہت عام سوال ہے۔ 1962 میں لینن امن ایوارڈ ملا۔ اس موقع پر انہیں ہارٹ اٹیک ہوا۔ شاعر کشمیر خوشی محمد ناظر حالی کے شاگرد تھے۔ مشہور نظمیں ان کی حسن طلب، پانی میں کانگڑی، فردوس زمیں، جوگی، اور ان کی کتب میں نغمہ فردوس شامل ہے۔ کتاب جوگی جو ہے یہ بہت اہم نظم ہے ان کی، اور انہیں خوشی محمد ناظر کو شاعر کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حفیظ جالندری نغمہ زار، سوز و ساز، ترخابہ شیریں، ہلال استقلال لاہور، تصویر کشمیر اور ہفت پیکر، یہ ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ حفیظ جالندری نے افسانے بھی لکھے تھے، اور یہ ہفت پیکر جو ہے ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ آزاد نظم کا امام راشد کو کہا جاتا ہے، اور بقول کرشن چندر زندگی سے فرار کا شاعر ہے راشد۔ ناصر کاظمی کو دیوان پر آدم جی ادبی انعام ملا۔ ان کی جو پہلی کتاب ہے وہ برگ نے ہے، برگ نے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا، یہ ان کا منظوم ڈرامہ ہے۔ خشک چشمے کے کنارے، یہ ان کی نثر اور تنقیدی مضامین پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں ان کے کچھ انٹرویوز بھی شامل ہیں۔ ناصر نے کچھ انتخابات بھی کیے تھے کہ میر نذیر، ولی، انشاء، ان سب شعراء کے کلام کا انتخاب کیا۔ ناصر کاظمی اردو میں جس روایت کے شاعر ہیں اسی کے انتظار حسین افسانہ نگار ہیں، اور ناصر کاظمی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میر سے متاثر تھے، اور پھر ناصر کاظمی سے جو متاثر شاعر ہیں کسی حد تک وہ احمد مشتاق ہیں۔ احمد مشتاق کے 2 مجموعے ہیں شاعری کے، اور ان کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مجید امجد کو سکوت سخن جو کا شاعر کہا جاتا ہے، اور ان کی کتب میں چراغ، تاک جہاں، مرگ صدا، شب رفتہ، میرے خدا میرے دل، میرے خدا میرے دل مجید امجد کا شعری مجموعہ ہے، اور میرے دل میرے مسافر فیض احمد فیض کا۔ میرا جی، ان کا اصل نام ثناء اللہ ڈار تھا، پہلا تخلص سامری رکھا، اردو نظم کا مجدد، مجلہ خیال جاری کیا، اور اس کے بعد نائب مدیر بنے کس کے، یہ ابھی ہم پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، کلید اردو سے جو اہم ہیں ادبی دنیا کے یہ مدیر بنے تھے۔ اور ادبی دنیا کس ادبی تحریک کا ترجمان رسالہ تھا؟ مجلس حلقہ ارباب ذوق کا۔ پروین شاکر، انہوں نے پہلا تخلص بینا اختیار کیا۔ پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ خوشبو ہے، اور اس کا انتساب احمد ندیم قاسمی کے نام ہے۔ اس کے بعد دوسرے جو شعری مجموعے ہیں صد مرگ، خود کلامی، انکار، باب شناسائی کی، کف آئینہ، آخری شعری مجموعہ ہے۔ ماہ تمام کے عنوان سے ان کی کلیات شائع ہوئی۔ آتش، خواجہ حیدر علی آتش فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ داغ کے خطابات، فصیح الملک، بلبل ہند، جاں، استاد دکن۔ خطوط غالب کا آخری مجموعہ جو ہے وہ مکاتیب غالب ہے۔ دستنبو جو ہے یہ 11 مئی 1857 تا 1 جولائی 1857 تک کے واقعات پر مبنی ہے۔ کچھ تراکیب ہیں جناب، کاو سخت کوشش کرنا، یہ 2021 پیپر میں بھی پوچھا گیا تھا۔ پرتو خور، چاند، سبک، عاجز سر۔ اقبال کے بارے میں مزید معلومات ہیں۔ پیام مشرق کی تخلیق کا اصل محرک کون تھا؟ گوئٹے۔ ڈیوائن کامیڈی کس کو کہا جاتا ہے؟ اقبال کی کس کتاب کو؟ جاوید راما کو۔ نظم شکوہ میں گوتم بدھ کو پیغمبر قرار دیا۔ بال جبریل کی نمائندہ نظم جو ہے وہ ساکی نامہ ہے۔ پیام مشرق کا اردو دیباچہ کس شخصیت کے حالات و واقعات سے بھرا ہوا ہے؟ گوئٹے کے اور مولانا روم کے۔ سب سے پہلے شاہ عبد القادر نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، بعد میں شاہ رفیع الدین نے۔ لذت عشق آغا حسن نظم کی مصنوی ہے۔ حالی کی پہلی نثری کاوش جو ہے وہ مولود شریف ہے۔ حزن اختر واجد علی شاہ اختر کی مصنوی ہے۔ راشد الخیری اصل نام جو ہے عبد الرشید ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے
ڈپٹی نذیر احمد جو ہے وہ راشد الخیری کے پھوپھا تھے۔ رسالہ عصمت جاری کیا۔ راشد الخیری نے مصور غم کا خطاب اسوہ حسنہ کے میرٹھ کے مدیر احسان الحق نے دیا۔ راشد الخیری کو مصور غم کا خطاب کس نے دیا؟ اسوہ حسنہ کے مدیر احسان الحق نے دیا۔ اہم ترین ناول جو ہیں صبح زندگی شام زندگی، اور انہوں نے دہلی میں انتقال کیا۔ عورتوں کے سر سید انہیں کہا جاتا ہے، مصور غم بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ بھی 1903 میں انہوں نے لکھا تھا، جو مخزن میں شائع ہوا۔ پریم چند کا پہلا جو افسانہ ہے وہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، رسالہ زمانہ میں 1907 میں شائع ہوا۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ پریم چند کے زیادہ تر جو افسانے ہیں اور ان کے کچھ تنقیدی مضامین بھی ہیں جو رسالہ زمانہ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ پریم چند سے پہلے انہوں نے اپنا کلمی نام نواب رائے رکھا تھا، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ دھن پت رائے ہے۔ پہلے شروع میں جو پہلا افسانہ اور افسانوی مجموعہ شائع ہوا وہ نواب رائے کے نام سے شائع ہوا تھا، اور نواب رائے کے نام سے شائع ہونے والا افسانوی مجموعہ جو سوز وطن ہے 1908 یا 9 میں شائع ہوا اور 6 ماہ بعد ضبط ہو گیا۔ تو اس کے بعد جس کلمی نام سے پریم چند نے لکھنا شروع کیا وہ ان کا کلمی نام پریم چند تھا، نئے نام سے۔ ان کی کتب کون سی ہیں؟ سوز وطن، خواب و خیال۔ سوز وطن پہلی یوں سمجھیں کہ کتاب ہے، پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو حکومت وقت نے ضبط کیا تھا۔ اس کے بعد انگارے کے نام سے جو ترقی پسند تحریک کے حوالے سے جو پہلا افسانوی مجموعہ شائع ہوا اسے حکومت وقت نے ضبط کیا تھا۔ تو سوز وطن پہلا ہے جسے ضبط کیا گیا۔ خواب و خیال، فردوس خیال، آخری تحفہ، زاد راہ، واردات۔ حسن عسکری کا پہلا افسانہ کالج سے گھر تک ہے، 9 نومبر 1939 کو پیدا ہوئے۔ قیامت، ہم رکاب، آئے نہ آئے افسانے ہیں۔ منٹو کے کل 6 افسانوں پر مقدمے چلے۔ غلام عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ آنندی 1948 میں شائع ہوا۔ دوسرے مجموعہ جاڑے کی چاندنی پر آدم جی ادبی انعام ملا۔ تو آپ کو معلوم ہو کہ غلام عباس کے کس افسانے پر انہیں آدم جی ادبی انعام ملا؟ تو جاڑے کی چاندنی پر۔ عزیز احمد کی کتب کون سی ہیں؟ رقص ناتمام، آب حیات، ترقی پسند ادب، ہوس، آگ، ایسی بلندی ایسی پستی۔ زیادہ تر ناول انہوں نے لکھے۔ شبنم، معمار اعظم، بیکار دن بیکار راتیں، اقبال نئی تشکیل، یہ بھی اقبال شناسی کے حوالے سے اہم کتاب ہے، اور خدنگ جستہ یہ ان کا ناولٹ ہے۔ ترقی پسند ادب پر، ترقی پسند تحریک کے حوالے سے 2 کتابیں بنیادی طور پر بڑی اہم جو مشہور و معروف ہیں شائع ہوئیں ترقی پسند ادب کے نام سے، ایک عزیز احمد نے لکھی اور دوسری علی سردار جعفری نے لکھی۔ اور حلقہ ارباب ذوق کے اوپر جو کتاب لکھی وہ ڈاکٹر یونس جاوید کی تھی، وہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی تھا، گزشتہ ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ احمد علیم قاسمی، ان کی منہ بولی بہن جو ہے وہ حاجرہ مسرور ہیں، اور حاجرہ مسرور اور احمد علیم قاسمی نے مل کر نقوش 1948 میں اس کی ادارت سنبھالی، اور اس کے بعد قاسمی نے جو ہے وہ فنون جاری کیا 1963 میں۔ آدم جی ایوارڈ ان کے شعری مجموعہ دشت وفا پر انہیں 1963 میں ملا۔ اور احمد علیم قاسمی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم سوال جو گزشتہ پیپرز میں پوچھا گیا، انکا کے کلمی نام سے امروز میں ہلکے مزاحیہ کالم وہ لکھتے تھے۔ ان کے افسانوں کے مجموعے، شاعری کے مجموعے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں، اور آپ کو معلوم ہو کہ انہوں نے جو رسالہ جاری کیا تھا اس کا عنوان فنون ہے، اور یہ آج بھی جاری ہے۔ ان کی بیٹی اور ان کے نواسے جو ہیں انہوں نے نیّر حیات قاسمی نے اسے جاری رکھا ہوا ہے۔ اور نقوش جو ہے یہ اردو ادب کا بہت ہی اہم رسالہ ہے، اس کی پہلا شمارہ مرتب کیا تھا قاسمی اور ان کی منہ بولی بہن حاجرہ مسرور نے۔ اس کے بعد کچھ اور مدیران اس کے مقرر ہوئے، اور اس کے بعد خود محمد طفیل جو اس کے آنر بھی تھے انہوں نے اس کی ادارت سنبھالی، اور بہت بڑے بڑے ضخیم نمبر مختلف موضوعات پر انہوں نے شائع کیے۔ تو نقوش اردو رسائل کی تاریخ میں ایک یوں سمجھ لیں کہ سورج کی حیثیت اس سے حاصل ہے، اور نقوش کو اس خوبصورت انداز میں محمد طفیل نے اتنی محنت کے ساتھ شائع کیا کہ انہیں مولوی محمد عبدالحق نے انہیں محمد نقوش کا خطاب دیا تھا۔ اور محمد طفیل جو ہے یہ خاکہ نویس بھی کمال کے تھے، بہت سارے خاکے بھی انہوں نے لکھے اور جو مختلف کتابی صورتوں میں شائع بھی ہوئے۔ ممتاز شیریں اہم اور پہلی اردو نقاد خاتون ہیں، اور ان کے جو افسانے بھی انہوں نے لکھے، تنقید بھی لکھی۔ نیا دور کے عنوان سے ایک ادبی رسالہ بھی جاری کیا۔ تو یہ بہت اہم نقاد ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان کا پہلا افسانہ انگڑائی 1943 میں ماہنامہ ساکی میں شائع ہوا۔ ماہنامہ ساکی کے مدیر جو ہے وہ شاہد احمد دہلوی ہیں، جو ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے، اور شاہد احمد دہلوی نے خاکوں کے مجموعے بھی لکھے۔ جمیل جالبی کی فرمائش پر انہیں کتابی صورت میں بھی مرتب کیا گیا۔ ان کی کتب میں افسانوی مجموعے میں اپنی نگریہ، میگھ ملہار، اور انہوں نے ترجمہ کیا تھا ایک ناول کا جین اسٹین بک کے ناول کا در شہوار کے عنوان سے، اور یہ اب بھی بک کارنر سے ابھی تھوڑے دنوں پہلے شائع بھی ہو چکا ہے دوبارہ۔
इंतज़ार हुसैन को बस्ती पर आदम जी इनाम मिला, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अख्तर हुसैन रैय पुरी ने मौलवी अब्दुल हक के अदबी मुआविन के तौर पर अंजुमन तरक्की उर्दू में काम किया। गर्द राह उनकी जो है वो आबिती है। कुदरतुल शाब ने राइटर्स गिल्ड और कापी राइट एक्ट मंजूर कराया। उनकी कुतब में या खुदा, सुर्खफीता, शहाबनामा, नफसाने माजी और सफ़रनामा जो है कुदरतुल शाब का, आए बनी इसराइल और तू अभी राह गुज़र में है। मुमताज़ मुफ्ती का असल नाम मुफ्ती मुमताज़ हुसैन है। मुमताज़ मुफ्ती का असल नाम मुफ्ती मुमताज़ हुसैन। मज़ामीन का मजमूआ गुबारे और रामदीन पतरस के मज़ामीन, इसमें कुल 11 मज़ामीन शामिल हैं और 4 ज़मीमें शामिल हैं। मिर्ज़ा अदीब का असल नाम मिर्ज़ा अदीब का तखल्लुस जो था वो आसी था। मिर्ज़ा अदीब का असल नाम भी आप लोग देख लेंगे, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो अज़कार व अफ़कार के उन्वान से रोज़नामा नवाए वक्त में कालम निगारी भी करते रहे मिर्ज़ा अदीब। और मिर्ज़ा अदीब के जो ड्रामे हैं वो बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हैं और फ़लस्तीन की जंग आज़ादी और कश्मीर के तनाज़ुर में इन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे। पहला अफसाना खूनी 1936 में शाया हुआ। कुतब में अफसानों में सहरानवर्द के खतूत, सहरानवर्द के रोमान और मौत का तोहफ़ा, सातवां चिराग, अन्नदाता, दुनियाए आरजू, लावा और ड्रामों में आंसू और सितारे, लहू और कालीन, खाक नशीन, शीशा और संग, पाकिस्तान को सलाम, पसे पर्दा, फसील शब, 30 मार खान। पसे पर्दा को आदम जी अवार्ड भी दिया गया था। नाखुन का कर्ज इनके खाके हैं। मिर्ज़ा अदीब ने खाके भी लिखे, उसका खाकों के मजमूए का नाम नाखुन का कर्ज। और इनकी जो खुद नविश्त है मट्टी का दिया 1981 में शाया हुई, ये बहुत मशहूर किताब है मट्टी का दिया 1981 में। अशफाक अहमद, इनके अफसानों के मजमूए एक मोहब्बत 100 अफसाने, विदा जंग, तोता कहानी, उजले फूल, सफ़र मैना, जन जाने ज़माने, मेहमान सराय उनका नावल है, मेहमान बहार भी उनका नावल है। दास्तान के उन्वान से इन्होंने अदबी रिसाला भी जारी किया था। उर्दू साइंस बोर्ड के ये डायरेक्टर रहे, उसकी बुनियाद भी इन्होंने रखी। मौलवी नज़ीर अहमद ने दिल्ली कॉलेज से अरबी अदब, फ़लसफ़े और रियाजी में दस्तरस हासिल की। अंग्रेज़ी ज़ुबान सर सैयद से सीखी। शमसुल उलमा का खिताब 1897 में मिला। मुरातल अरूस और बिनातुन नश बेटी के लिए और इब्नुल वक्त और तौबतन नसूह फसाना मुब्तला बेटे के लिए लिखे। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने 1931 में 74 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। पहला नावल शरीफ ज़ादा, मसनवी उम्मीद व बीम, अब्दुल हलीम शरर, दिलगुदाज रिसाला जारी किया, ये सबसे मशहूर रिसाला है। इसके अलावा भी उन्होंने कई रिसाले जारी किए थे जिनमें मुहज़्ज़ब, इत्तेहाद और महशर वगैरह शामिल हैं। 1880 में अवध पंच के स्टाफ में शामिल हुए। कुर्रतुल ऐन हैदर पाकिस्तान क्वार्टरली की एक्टिंग एडिटर भी रहीं। इम्प्रिंट इंडिया की मैनेजिंग एडिटर भी रहीं। पतझड़ की आवाज़ पर साथिया अकादमी अवार्ड मिला और ये साथिया अकादमी अवार्ड जो है वो हिंदुस्तान का एक बड़ा अदबी अवार्ड है। ये पतझड़ की आवाज़ उनका अफसानवी मजमुआ है। अब्दुल्ला हुसैन को 1963 में उदास नस्लें पर आदम जी अवार्ड मिला। रज़िया फ़सीह अहमद को आबला पा पर आदम जी अवार्ड मिला। उनका असल नाम जो है रज़िया फ़सीह अहमद का रज़िया बानो है। अल्ताफ़ फ़ातिमा की कुतुब निशान महफ़िल, दस्तक न दो, चलता मुसाफिर। चलता मुसाफिर जो है ये सकूत ढाका के तनाज़ुर में बहुत अहम नावल है। अफसानों में वो जिसे चाहा गया, जब दीवारें गिरिया करती हैं, तारे अंकबूत और उर्दू में सवाने निगारी का इर्तिका, ये अल्ताफ़ फ़ातिमा की तनकीदी किताब है। खदीजा मस्तूर को आंगन पर आदम जी अदबी अवार्ड मिला। अफसानों में खेल, ठंडा मीठा पानी, चंद रोज़ और बोछाड़, थके हारे और इसका जो खदीजा मस्तूर का नावल आंगन है, इसके अलावा उनका दूसरा नावल ज़मीन भी है। शौकत सदीकी, इनका असल नाम शौकत हुसैन सदीकी था। कमीन गाह इनके नावल है। जांगलूस 3 जिल्दों में शाया हुआ। चहार दीवारी, रातों का शहर, तीसरा आदमी, अंधेरा और अंधेरा, ये अफसानों के मजमूए हैं। और खुदा की बस्ती उनका मशहूर मारूफ नावल है। इसके अलावा कमीन गाह नावलेट, जांगलूस नावल। जमीला हाशमी, तलाश बहारा, आदम जी अवार्ड मिला और ये उसके बाद चेहरा ब चेहरा, अपना अपना जन्म, आतिश रफ्ता और रोही, ये जमीला हाशमी जो है तारीख़ी नावल इन्होंने लिखे थे और उससे इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की। दश्त सूस के उन्वान से इन्होंने नावल लिखा मंसूर हलाज की ज़िंदगी के बारे में। नसीम हजाजी का असल नाम मोहम्मद शरीफ है और बानो कुदसिया, इसके अफसानवी कुलियात का नाम जो है वो तवज्जो की तालिब है और हासिल घाट इनका नावल है। मस्तनसब सन 1929 में लाहौर में पैदा हुए। बच्चों के रिसालों से आगाज़ किया। हिजाब इम्तियाज़ अली, जिनका असल नाम हिजाब इस्माइल था, बरसगीर की अवलीन हवाबाज खातून है। हिजाब इम्तियाज़ अली बरसगीर की अवलीन हवाबाज खातून हैं। तहज़ीब निस्वा की मुदीर रहीं। इम्तियाज़ अली ताज की बीवी थी इनकी जो सास है और इम्तियाज़ अली ताज की जो वालदा है मोहम्मदी बेगम, वो पहली खातून एडिटर हैं। पहली खातून एडिटर कौन है? मोहम्मदी बेगम।
حجاب امتیاز علی کی کتب میں میری ناتماں محبت، لاش اور دوسرے ہیبت ناک افسانے، ممی خانہ اور دوسرے ہیبت ناک افسانے، ظالم محبت، اندھیرا خواب اور پاگل خانہ یہ ناول شامل ہے۔ امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی، محاصرہ، غرناطہ، قرطبہ کا قاضی، چچا چھکن، اور یہ چچا چھکن جو ہے ان کا مزاحیہ ایک کردار ہے جو امتیاز علی تاج نے تخلیق کیا تھا اور بہت مشہور ہوا۔ سید آغا حسن امانت لکھنوی، اندر صبا، گلدستہ امانت مجموعہ کلام ہے۔ خواجہ معین الدین قبرستان سخی حسن دربار کراچی میں دفن ہیں۔ ان کی کتب میں ڈرامے ان کے جو ہیں وہ انہوں نے ڈرامے لکھے جو مشہور و معروف 3 ڈرامے ہیں، یہ ان سب کا آپ کو معلوم ہو۔ لال قلعہ سے لالو کھیت تک، تعلیم بالغاں، مرزا غالب بند روڈ پر، یہ تینوں ڈرامے کس کے ہیں؟ خواجہ معین الدین کے۔ لال قلعہ سے لالو کھیت تک، تعلیم بالغاں، مرزا غالب بند روڈ پر۔ میر امن کا جو اصل نام تھا وہ میر امان تھا اور تخلص جو ہے لطف اور بعد میں پھر میر امن اختیار کیا۔ شرر نے لکھنے کا آغاز اودھ اخبار سے کیا تھا۔ مولا وجی نے صبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ عبدالحلیم شرر کا پہلا ناول دلچسپ، آخری ناول ایام عرب، عجائبات فرنگ کو ڈاکٹر تحسین فراقی اور ڈاکٹر مظفر عباس نے مرتب کیا۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان، روزنامہ ابن شاہ، روزنامہ جنگ کراچی، روزنامہ امروز لاہور میں اور اخبار جہاں کراچی میں فقاہیہ کالم لکھتے رہے۔ چارلس بارلو آخر شب کے ہم سفر کا کردار ہے۔ یلدرم کے افسانوی مجموعے خارستان، گلستان، نکاح ثانی، آنندی میں قصبیوں کو 6 ماہ مہلت ملتی ہے۔ الیاسف آخری آدمی کا کردار ہے اور آخری آدمی افسانہ ہے انتظار حسین کا۔ سہراب رستم کا بیٹا ہے۔ سہراب کس کا بیٹا ہے؟ رستم کا بیٹا ہے۔ سریا انارکلی نادرہ بیگم کی چھوٹی بہن ہے۔ سریا انارکلی کی چھوٹی بہن ہے۔ خواجہ معین الدین کا پہلا ڈرامہ جو ہے وہ جید شاعری کا مشاعرہ ان کی گلی میں۔ صبرس تمثیل ہے۔ نرنگ خیال میں کل مضامین 13 ہیں۔ آب گم کے کل مضامین 5 ہیں۔ حویلی، اسکول ماسٹر کا خواب، کار کابلی والا اور الہ الدین، بے چراغ، شہر قصہ، دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ۔ بقول یوسفی آب گم کے کردار ماضی پرست، ماضی زدہ اور مردم بیزار ہیں۔ آب گم کا مرکزی کردار بشارت ہے۔ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول ہے محمد حسین آزاد کا۔ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے جو اہم نظریات ہیں ان پر ایک الگ ویڈیو ہم انشاءاللہ جلد ہی پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ سندھ میں اردو، یہ شاہدہ بیگم کی کتاب ہے۔ شاہ جہاں نے ہندی رسم الخط تبدیل کر کے نستعلیق جاری کیا تو اس کی بابری ترکی میں ہے۔ اس میں اردو بطور لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہوا۔ توز کے بابری، اردو بطور لفظ پہلی مرتبہ کس کتاب میں استعمال ہوا؟ توز کے بابری میں، اور یہ کتاب کس زبان میں ہے؟ ترکی میں۔ یہ بہت عام سوال ہے۔ آئین پاکستان کی دفعہ 251 میں اردو کو سرکاری زبان کے درجے کے حوالے سے معلومات درج ہیں۔ اردو کی لسانی تشکیل مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب ہے۔ داستان تاریخ اردو حامد حسن قادری کی ہے۔ محمد تغلق نے دہلی کی بجائے دولت آباد کو دارالخلافہ بنایا۔ اردو کی کہانی سہیل بخاری کی کتاب ہے۔ خواجہ میرداد نے شمع محفل میں طریق محمدی کے فکر و فلسفہ کا پورا نظام مرتب کیا۔ قائم چاند پوری کا اصل نام محمد قائم الدین ہے۔ کلیات ولی مرتب کی نور الحسن ہاشمی نے۔ نور الحسن ہاشمی نے ان کا تعلق دکن سے تھا اور اسی لیے ان کی کتاب بھی دکن میں اردو کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کا پہلا جلسہ حفیظ ہوشیار پوری کی زیر صدارت ہوا۔ آرائش محفل میں حاتم طائی کا قصہ بیان ہوا ہے، تو حاتم طائی کا جو کردار ہے وہ ہمیں داستان آرائش محفل میں سب سے پہلے ملتا ہے۔ اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ مہلوکہ چندہ، ان کا تعلق بھی دکن سے ہے۔ نہال چند لاہوری نے گل بقولی کے قصے کا اردو ترجمہ کر کے اسے مذہب عشق کا نام دیا۔ اردو کی بد نام ترین مثنوی بقول ڈاکٹر سلیم اختر زہر عشق ہے۔ نواب مرزا شوق کی اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملا 1832 میں۔ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات، یہ کتاب عبیدہ بیگم کی ہے، بہت اہم کتاب ہے اور پوچھی بھی گئی PPSC کے سابقہ پیپرز میں۔ ہفت پیکر حفیظ جلندری کا افسانوی مجموعہ بھی ہے اور اسی نام سے کتاب حیدر بخش حیدری کی بھی ہے۔ گلستان سعدی کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے شیر علی افسوس نے کیا۔ گلکرسٹ کے کل 12 کتب مرتب کیں۔ فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتب حیدر بخش حیدری نے مرتب کیں۔ حیدری کی معروف کتاب طوطا کہانی ہے۔ میر کے زیادہ تر مرثیے مربع میں ہیں۔ بکٹ کے لفظی معنی خوفناک، مشکل یا کٹھن کے ہیں۔ اردو قدیم دکن اور پنجاب میں ڈاکٹر باقر کی کتاب ہے۔ تلاش و تعبیر رشید حسن خان کی کتاب ہے۔ دیوان آبرو مرتب کیا ڈاکٹر محمد حسن نے۔ تذکرہ ہندی گویاں مصحفی کا تذکرہ ہے اور تذکرہ ریختہ گویاں جو ہے فتح علی حسین گردیزی کا ہے۔ خان آرزو کا اصل نام آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔
سراج الدین احمد خان آرزو۔ القاب، سراج الدین احمد خان آرزو کے القاب کون سے تھے؟ سراج الشعراء اور معراج المحققین۔ نالا درد میر درد کا ہے اور میر درد کا شعری مجموعہ ہے اور اسے مرتب کیا عبادت بریلوی نے۔ برصغیر میں سب سے پہلی مطبوعہ کتاب جو ہے وہ باغ و بہار ہے۔ اردو کا پہلا ہفت روزہ جامع جہاں نما کولکتہ سے 1822 میں جاری ہوا۔ اردو کا پہلا ہفت روزہ جامع جہاں نما کولکتہ سے 1822 میں جاری ہوا۔ دوسرا ہفت روزہ اردو اخبار دہلی مولوی محمد باقر نے جاری کیا، یہ محمد حسین آزاد کے والد تھے اور جنگ آزادی 1857 کے موقع پر یہ قتل کر دیے گئے۔ اردو شاعری کے عناصر اربع: مرزا مظہر جانے جانا، مرزا رفیع سودا، میر درد اور میر تقی میر۔ فنی لحاظ سے نذیر احمد کا سب سے عمدہ ناول توبۃ النصوح۔ حالی نے سب سے پہلے ایک ہندوستانی عیسائی کے جواب میں مناظرانہ کتاب لکھی، تریاق مسموم کے عنوان سے۔ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کا خطاب کس نے دیا؟ رسالہ مخزن نے۔ شبلی کی آخری کتاب کون سی ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسے مکمل کیا تھا ان کے شاگرد رشید سید سلیمان ندوی نے۔ نظم تاروں بھری رات کس کی ہے؟ اسماعیل میرٹھی کی ہے، یہ اردو میں پہلی نظم مورع ہے۔ یلدرم کا پہلا افسانہ غریب وطن ہے۔ مخزن پہلے لاہور سے، پھر شیخ عبدالقادر کے لندن سے، واپسی پر دہلی سے نکلنا شروع ہوا۔ بقول اقبال، خدا اس شخص کو نہ بخشے جس نے مجھے شاعر بنایا۔ ارمغان حجاز، اس میں اردو نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، پہلی اردو نظم، اور آخری اردو نظم جو ہے حضرت انسان ارمغان حجاز میں شامل ہے۔ منزل شب مختار صدیقی کا شعری مجموعہ ہے اور یہ نظم کے اہم شاعر تھے۔ جامع جم سر سید کا ہے۔ انجمن پنجاب 1865 میں قائم ہوئی۔ چراغ حسن حسرت، کیلے کا چھلکا، پنجاب کا جغرافیہ، مردم دیدہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ بربت کی بیٹی، مطالبات دو ڈاکٹر، یہ ان کی اور اہم کتب ہیں۔ لاہور کا جغرافیہ پطرس کی اہم مضمون ہے۔ اردو کا مطلب ہے لشکر، ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کے لیے سب سے پہلے اردو معلّہ کا لفظ شاہ جہاں نے تجویز کیا۔ پریم چند کا آخری ناول گاودان ہے۔ فورٹ ونو کالج سے منسلک مصنوعوں کی تعداد 20 ہے۔ افکار میر از ایم حبیب خان، افکار میر کے نام سے جو کتاب ہے وہ ایم حبیب خان کی ہے۔ نقد میر سید عبداللہ کی کتاب ہے۔ راشد کے کردار متکلم ہیں۔ مجید امجد کی شاعری سندھو پنجاب کے تمدن کی عکاس ہے۔ محبتیں جب شمار کرنا نوشی گیلانی کے شعری مجموعہ ہے۔ بندے کعبہ محسن نقوی کا ہے۔ نغمہ روح اختر انصاری کا۔ اے عشق کہیں لے چل اختر شیرانی کا ہے۔ حبیب جالب کے شعری مجموعہ میں رقص زنجیر، چاروں جانب سناٹا اور حال ہی میں ان کی کلیات بو کارنر جہلم نے شائع کی ہے حبیب جالب کی۔ انیس ناگی آگ ہی آگ، شکیب جلالی غزل کے اہم شاعر تھے، بہت جلد جواں مرگ فوت ہوئے۔ روشنی ہے روشنی محبت لفظ تھا میرا، عرش صدیقی کی جو کتاب ہے یہ شاعری کا مجموعہ ہے بہت ہی اہم۔ غبار آلود سمتوں کا سراغ ظفر اقبال کا ہے۔ پس آئینہ یاسمین حمید کی کتاب ہے۔ رومانوی تحریک کا مطلع اول میر ناصر علی کو کہا جاتا ہے۔ مجلہ 13ویں صدی صلاح عام اور فسانہ ایام جاری کیے۔ رسالہ مخزن کے مطابق رومانوی تحریک کا بانی اقبال ہے۔ نثر میں ابو الکلام آزاد ہیں۔ اردو نثر میں رومانیت کا مطلع اول یلدرم کو کہا جاتا ہے، سجاد حیدر یلدرم کو جو قرۃ العین حیدر کے والد تھے۔ لوح ایام مختار مسعود کی کتاب ہے اور اس کا موضوع ہے ایران انقلاب۔ لوح ایام کا موضوع کیا ہے؟ انقلاب ایران۔ ایم ڈی تاثیر کی شاعری میں اقبال کا آہنگ اور حفیظ کی موسیقیت نمایاں ہے۔ نظم کون سی ہے؟ لندن کی ایک شام۔ باغ و بہار کے حصے 5 ہیں۔ اچھا، یہ نظم ایم ڈی تاثیر کی ہے، لندن کی ایک شام اور لندن کی ایک رات ناولٹ ہے سجاد ظہیر کا۔ اردو ادب میں پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینا۔ بقول آزاد پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ کربل کتھا۔ سر سید کی آخری کتاب کون سی ہے؟ تفسیر القرآن جو نامکمل رہی۔ مضامین فلک پیما کس کے ہیں؟ میاں عبدالعزیز کے ہیں۔ میر انیس کی اقلیم سخن کس کی کتاب ہے؟ انور صدیق کی کتاب ہے۔ امجد اسلام امجد کا پہلا مجموعہ دھڑکنے ہے۔ سموک سکرین ناول ہے طارق اسماعیل ساگر کا۔ اوراق گمشدہ مولانا شوکت علی جوہر کی کتاب ہے۔ یاد عہد رفتہ عبادت بریلوی کی ہے اور مردیدہ حضرت موہانی کی اور قید فرنگ بھی حضرت موہانی کی آپ بیتی ہے۔ اس کے بعد مختار مسعود کی کتب جو ہیں وہ سفر نصیب، آواز دوست، لوح ایام اور حرف شوق۔ آخری کتاب ہے دیوان ذوق مرتب کیا اور اس کا دیباچہ لکھا ان کے شاگرد رشید محمد حسین آزاد نے۔ براہ راست سفر نامہ ہے بشرا رحمان کا۔ اے عشق کہیں لے چل ناول ہے صادق الخیری کا اور یہ اے عشق کہیں لے چل شعری مجموعہ ہے اختر شیرانی کا۔ بنت الوقت ناول ہے راشد الخیری کا اور ابن الوقت ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا۔ دید و شنید سر فیروز خان کی آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی کے نام سے خود نویس لکھی ظفر حسین ایبک نے۔ علم نشرہ یہ فرت اللہ بیگ کا
کلمی نام ہے۔ عطارد کے فرضی نام سے کون سی شخصیت مزاحیہ شعر کہتی تھی؟ سید محمد جعفری۔ یہ اہم سوال ہے، عطارد کے فرضی نام سے کون سی شخصیت مزاحیہ شعر کہتی تھی؟ سید محمد جعفری۔ بین السطور مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے صبیح الحسن کا۔ ادبی کچھ تراکیب شامل کرتے ہیں۔ رسم مشیت، کسی کو الوداع کرنے کے لیے اس کے ساتھ دور تک چلنا۔ جام سفال، مٹی کا پیالہ۔ آشفتہ حال، پریشان حال۔ مرور ایام، گزرے ہوئے دن۔ پاب جولاں، پاؤں میں بیڑیاں ہونا۔ قصیدہ میں اشعار کی تعداد کم سے کم کتنی بتائی گئی ہے؟ 15۔ توارد کے معنی کیا ہیں؟ خیالات یا مصروں کی چوری۔ شعر کے معنی کیا ہیں؟ کچھ دریافت کرنا۔ شعر کے معنی کچھ دریافت کرنا۔ شعر کے پہلے مصرع کا پہلا جز کیا ہے؟ صدر کہلاتا ہے۔ شعر کے لازمی حصے کون سے ہیں؟ فاصلہ، سبب، وطد۔ شعر کے لازمی حصے 3 ہیں، فاصلہ، سبب، وطد۔ اہم سوال ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے، اور پہلے مصرے کا پہلے جز کو صدر کہتے ہیں۔ علم عروض کا بانی خلیل ابن احمد بصری ہیں، انہوں نے ہی بحر ترتیب دی تھیں۔ گریز میں اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 ہوتی ہے۔ اردو میں بے نقط مثنوی کس نے لکھی؟ انشاء نے لکھی۔ مرثیہ کو مسدس کی شکل کس نے دی؟ سودا نے دی۔ قصیدے کا نقاش اول کس کو کہا جاتا ہے؟ سودا کو کہا جاتا ہے۔ اور 2021 کے پیپر میں ایک عام سوال تھا کہ سودا نے کس نئی صنف سخن کی بنیاد رکھی تھی؟ تو وہ ان کی ہے حاجب گوئی۔ قصیدہ تو پہلے بھی کہا جا رہا تھا، قصیدے کا وجود موجود تھا، لیکن جو حاجب ہے اس میں سودا نے خاص مقبولیت حاصل کی تھی اور اس فن کو بام عروج تک پہنچایا تھا۔ فیض کو لینن ایوارڈ کب ملا؟ جناب یہ 1962 میں ملا تھا اور انہیں اس ایوارڈ پر ہارٹ اٹیک بھی ہوا۔ فیض کا مزار حفیظ کے قریب ماڈل ٹاؤن قبرستان میں ہے۔ شاہنامہ اسلام پہلی جلد 1929 میں، دوسری 1934 میں شائع ہوئی، اور اس شاہنامہ اسلام کو لکھنے پر فردوسی اسلام کا خطاب ملا حفیظ جالندری کو۔ حفیظ نے بچوں کے لیے نظموں اور گیت پر مشتمل بہار کے پھول، پھول نامہ، پھول مالا لکھیں۔ راشد ماورا کی نظموں میں اپنی ذات کے اسیر نظر آتے ہیں۔ ماورا 1953 میں شائع ہوئی۔ ایران میں اجنبی 1957 میں، ایران میں اجنبی 1957 میں، لا مساوی انسان 1969 میں، گومان کا ممکن 1976 میں۔ سخت اور کھردرے جذبات کے شاعر تھے راشد۔ ناصر کاظمی کو دیوان پر آدم جی ادبی ایوارڈ ملا۔ برگ نئے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب میں نظمیں بھی شامل ہیں۔ سر کی چھایا مرزوم ڈرامہ ہے۔ خشک چشمے کے کنارے نثر ہے۔ تنقیدی مضامین ہیں۔ مجید امجد، شب رفتہ 1958 یہ ان کی زندگی میں شعری مجموعہ شائع ہوا، باقی ان کی زندگی کے بعد چھپے۔ جھنگ میں مجید امجد جو ہے وہ جھنگ میں دفن ہے اور ان کا انتقال سہیوال میں ہوا تھا۔ چراغ تاک جہاں شعری مجموعہ ہے اور کلیات مجید امجد 1951 میں شائع ہوا اور اسے خواجہ محمد زکریا نے مرتب کیا۔ میرے خدا میرے دل یہ بھی شعری مجموعہ ہے۔ مرگ صدا بھی شعری مجموعہ ہے۔ میرا جی پہلے سامری تخلص کرتے تھے، اردو نظم کا مجدد ان کو کہا جاتا ہے۔ شاعری میں ہندوستانی تہذیب کے عرضی پہلو اجاگر کیے۔ پروین شاکر کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو 1977 میں جاری ہوا۔ اردو کا ٹی ایس ایلیٹ ولی کو کہا جاتا ہے، ولی دکنی کو۔ اردو شاعری کا باوا آدم اور اردو کا چاثر بھی ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ یوں ولی دکنی کے 3 خطاب ہیں، اردو کا ٹی ایس ایلیٹ، اردو شاعری کا باوا آدم، اردو کا چاثر۔ اور حفیظ جالندری کو شاعر اسلام، فردوسی اسلام کہا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کو لسان الاثر کہا جاتا ہے۔ صفی لکھنوی کو لسان قوم کہا جاتا ہے۔ ریاض خیر آبادی کو اردو کا عمر خیام اور رند پارسا کہا جاتا ہے۔ حیدر دہلوی کو خیام الہند کہا جاتا ہے۔ احسان دانش کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے۔ افضل پرویز قلم کا مزدور۔ آغا اشر کاشمیری کو اردو کا مارلو کہا جاتا ہے۔ آغا اشر کاشمیری نے شاعری بھی کی تھی اور یہ لاہور میں دفن ہے۔ اردو کے مشہور و معروف ڈرامہ نگار تھے۔ منٹو کے 6 افسانوں پر مقدمے چلے۔ گنجینا گوہر شاہد احمد دہلوی کا خاکوں کا مجموعہ ہے، 17 خاکے شامل ہیں، اسے مرتب کیا تھا ڈاکٹر جمیل جالبی نے۔ ڈرامہ انارکلی کل 3 ابواب اور 13 سین ہیں۔ شہاب نامہ کل 58 ابواب ہیں۔ گنجینا گوہر کا مقدمہ جمیل جالبی نے لکھا تھا۔ جو ملے تھے راستے میں احمد بشیر کے خاکے ہیں، جو ملے تھے راستے میں احمد بشیر کے خاکے ہیں لکھے ہوئے، اور ان میں 13 خاکے شامل ہیں۔ چھپن چھری کے عنوان سے کشور نہید کا خاکہ اس میں شامل ہے۔ آب گم میں 5 خاکے ہیں۔ یوسفی کی پہلی کتاب چراغ تلے ہے اور اس کا جو انہوں نے پیش لفظ لکھا تھا پہلا پتھر کے عنوان سے۔ محمود نظامی کا منظر نامہ سفر نامہ ہے، یہ مشہور و معروف 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ نظر نامہ کا پہلا نام کون سا تھا؟ البیل نامہ۔ نظر نامہ کا پہلا نام البیل نامہ 1959 میں چھپا تھا یہ۔ ابوالکلام آزاد کے خطاب جو ہیں وہ ترجمان القرآن، اور اس کے علاوہ ان کی جو کتب ہیں تذکرہ، خطبات آزاد، آزادی ہند، ریختی رنگین کی ایجاد۔ ریختی جو ہے صنف ریختی، یہ رنگین کی ایجاد سمجھا جاتا ہے، جبکہ امانت نے خوب اس صنف میں نام پیدا کیا۔ چراغ تلے مشتاقم یوسفی کی 1961 میں شائع ہوئی۔ خاکم بدن 1969 میں، زرگزشت 1976 میں، زرگزشت ان کی سوانح عمری بھی ہے۔
آب گم فروری 1990 میں، شام شہر یاراں آخری کتاب ہے جو 2014 میں شائع ہوئی، اور اسی سے ملتا جلتا نام فیض کا آخری شعری مجموعہ ہے شام شہر یاراں، یہ شام شہر یاراں ہے، وہ شام شہر یاراں ہے۔ نثری نظم کو جوش نے بے پرکی شاعری کا نام دیا۔ ناصر کاظمی کے کل شعری مجموعے 4 ہیں۔ مقدمہ کلیات میر ڈاکٹر عبادت بریلوی کا شاہکار ہے۔ مقدمہ کلیات میر کس کا شاہکار ہے؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی کا۔ والد اور چچا کے انتقال کے بعد میر لکھنؤ میں آصف الدولہ کی سرپرستی میں رہے۔ کلیات میر میں کل مثنویاں کتنی ہیں؟ 25۔ تو یہ کاروان لیکچر اردو گائیڈ کے اہم ترین سوالات تھے جو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے شیئر کیے، اور اگلی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ غالب اور اقبال کے حوالے سے جو اہم ترین سوالات ہیں امتحانی نقطہ نظر سے، اور ان شعراء کو آپ کس طرح یاد کریں، اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے، اور جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔